حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، کائنات کے آقا آئے، سجدہ پاک میں حضور نے سر رکھ دیا، سجدہ اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتا ہے میں گھبرا گیا کہیں حضور پاک کی روح شریف تو قبض نہیں ہو گئی۔ ادھر آئے، ذرا قدموں کی آہٹ پیدا کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سجدہ پاک سے سر اٹھایا، فرمایا من انت، کون ہو؟ اچھا ذرا غور کریں، پوچھ وہ رہا ہے کون کہ جسے رب نے علم اتنا دیا ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکاتا ہے تو زمین کی گہرائیوں کو بھی تک لیتا ہے۔ کانا یعذبان فی قبورہما، حضور نے نگاہوں کو جھکا کر دیکھا تو نگاہوں کو جھکا کر دیکھا تو زمین کی گہرائیوں تک دیکھ لیا، اور جب نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت۔ حضور کیا دیکھا؟ فرمایا کھڑا تو میں مدینے کی گلیوں میں تھا مگر خدا کی قسم ہے کہ میں تو جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی نظر تیز دی ہے رب، اتنی تیز نظر کا مالک جو فرماتا ہے واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم۔ سرکار فرماتا ہے جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو ارادے تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ تمہارے دل کے ارادوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اسے رب نے علم اتنا دیا۔ وہ فرماتا ہے کون؟ حضور میں عبد الرحمن بن عوف۔ کیسے آئے؟ اچھا میں ایک اور بات میرے اچانک ذہن میں آئی، حضور کو علم کتنا تھا؟ کائنات کے آقا قیامت کے دن کے قریب قریب کی خبر دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی لوگ جہاد کے لیے بڑھ رہے ہوں گے، انہیں ایک بندہ آ کر کہے گا تم یہاں جہاد کر رہے ہو، تمہارے علاقے میں تو دجال آ گیا، اب ذرا غور کریے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں سے 10 بندوں کا انتخاب کیا جائے گا، 10 گھوڑوں پر انہیں بٹھایا جائے گا، دجال کے مقابلے میں بھیجا جائے گا۔ کائنات کیا فرماتا ہے انی لعارف اسماءہم، قیامت آئے لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں کے بعد وہ آمنہ کا لال فرماتا ہے جن 10 شاہ سواروں کو دجال کے مقابلہ کے لیے بھیجا جائے گا، خدا کی قسم ہے میں مصطفیٰ ان 10 آدمیوں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ عجیب بات ہے، 10 آدمیوں ناموں، فرمایا یہاں تک نہیں ہے انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ان بندوں کو بھی جانتا ہوں اور ان بندوں کے باپوں کے نام کو بھی پہچانتا ہوں۔ اور عجیب بات ہے، ساتھ فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، بندوں کی بات نہیں ہے، کائنات کے آقا نے فرمایا جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے خدا کی قسم میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے، اس لیے جب سرکار سے مانگا کرو نا دل کھول کے مانگا کرو، یہ کنجوسی کے ساتھ نہ مانگا کرو پتہ نہیں سرکار سنتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ جو قیامت کے ایک حالات کو جانتا ہے اور لاکھوں کروڑوں میلوں کی مسافت سے جانتا ہے تو کیا وہ مدینہ منورہ سے ہم غلاموں کی حالت کو نہیں پہچانتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، دل کھول کر مانگا کرو۔ یارو سرکار دو سرا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں
عبد الرحمن بن عوف تم کیوں آئے ہو؟ حضور میں گھبرا گیا تھا کہیں آپ کی روح پاک تو قبض نہیں ہو گئے۔ فرمایا نہیں میں سجدہ کر رہا تھا۔ حضور اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں آجا میں تمہیں آج میرے مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں آج آپ نے حقیقت سے پردے کو ہٹایا۔ فرمایا کہ سنو اصل میں ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر ابھی مجھے کہا، ابھی اس نے کہا کہ حضور اللہ جل جلالہ آپ کو سلام فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جا کر میرے کالی کالی زلفوں والے محبوب کو جا کر بتا دو، من صلی، اس جملے کو ذرا غور سے سنو، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ ابھی رب کا پیغام آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کالی زلفوں والے محبوب سے جا کر کہہ دو، بددعا کے چہرے والے سے جا کر کہہ دو، میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں جو میرے محبوب پر صلاۃ پڑھے گا میں رب ہو کر اس بندے پر صلاۃ پڑھوں گا۔ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جاؤ جا کر محبوب کو یہ بھی پیغام دے دو جو تجھے سلام کہے گا میں اس بندے کو سلام کہوں گا۔ اچھا ذرا غور کر، میں فیری صاحب سے کہوں جناب آپ السلام علیکم، ذرا غور کر، میں کہوں السلام علیکم وبرکاتہ، اور دیکھیں میں نے کہا کہ فریدی صاحب آپ پر سلامتی ہو، بھائی شیر صاحب بیٹھ، میں کہوں جی آپ پر سلامتی ہو، میں جب یوں کہوں تو اس کا مطلب ہے میری طرف سے جی آپ کو بے فکر ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا جی، آپ کو بھی کچھ نہیں کہوں گا، بھائی صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجاد صاحب گھبرانے کی ضرورت، میری طرف سے صلح صفائی ہے، صحیح صاحب کوئی صلح صفائی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ میں باتیں کروں، یہ باتیں اس کا مطلب گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر میں ادھر سے ہٹ کر لڑائی شروع کر دوں، آپ کہیں کتنا ناانصاف بنتا ہے، میں لڑائی شروع کر دوں کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ اور یارو یہ میں ایک انسان ہو کر، چھوٹا موٹا سا انسان ہو کر اپنی بات کو رکھتا ہوں، ابھی تو میں نے سلام کہا ہے، ابھی تو میں نے سلام کہا ہے، ابھی تو میں نے سلام کہا ہے، اور یہ ایک بشر، ایک انسان خطاؤں کی خاک ہے، جب یہ کسی کو کہے السلام علیکم تو لڑائی نہیں کرتا، جھٹکا نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا۔ جب یہ بندہ ایک معمولی سا بندہ ہو کر السلام علیکم کہہ دے تو اس سے جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، سزا نہیں دیتا، اور جو رب العالمین ہے جب وہ کسی بندے کو کہتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کو سلام کیا، تو نے میرے مدینے والے کو سلام کیا، تو نے میرے معشوق کو سلام کیا، کائنات کی تخلیق کے باعث کو سلام کیا، اور تو نے اسے سلام کیا ہے، اے میری مخلوق میرے بندے میں رب ہو کر تجھے سلام کہہ رہا ہوں۔ بتاؤ کیا یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا؟ کیا یہ بندہ دوزخی ہو جائے گا؟ ادھر رب فرمائے تجھ پر سلام تھی، اس لئے سرکار پر درود و سلام کے گجرے پیش کیا کرو، جنت الفردوس واجب ہو جائے گا۔ کائنات کیا فرماتے ہیں؟ سجدت للہ عز و جل شکر، میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہ اتنا لمبا سجدہ کیا۔ چلو ذرا غور کریں، غور کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ سیارۃ من الملائکہ، اللہ جل جلالہ کے فرشتے ہیں، ان کا کام یہ گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر، وہ تلاش کرتے ہیں کہ رب کو یاد کہاں کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں یہیں پر آپ سے ذکر کرتا ہوں، یہیں پر میں ذکر کرتا ہوں، ذرا غور کریں
کیا ہم یہاں بیٹھ کر خدا اپنا کوئی گرو گرنتھ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم امریکہ برطانیہ کے صدر وزیر اعظم کو ہم یاد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم رشیا کے نظام وہاں پر ان کے معاشی نظام کی بات کر رہے ہیں؟ ان کے یہاں پر بولا جا رہا ہے؟ نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضور کے زلفوں کی بات کر رہے ہیں، نبی کے لبوں کی بات کر رہے ہیں، حضور کے دانتوں کی بات کر رہے ہیں، حضور کی چال کی بات کر رہے ہیں، حضور کے رخسار کی بات کر رہے ہیں، حضور کے کردار کی بات کر رہے ہیں، حضور کی للکار کی بات کر رہے ہیں، حضور کی پکار کی بات کر رہے ہیں، حضور کی تلوار کی بات کر رہے ہیں، حضور کے عشق کی بات کر رہے ہیں، حضور کے محبت کی بات کر رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال کے فرشتے ہیں وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے، یہ جنگل میں منگل، یہ جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے۔ اب آپ کے نظرانے میں نے کہا آ گئے، اب نہیں اٹھنا، پھر تو جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ دیکھو جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے، کیا جہاں 2-4 بندے بیٹھ کر رب کو یاد کریں وہاں تو فرشتے آ جائیں، اور جہاں ہزاروں بندے بیٹھ کر رب کو یاد کر رہے ہیں اس مقام کا حال کیا ہوگا؟ ان للہ سید۔ اور پھر یہ یقین کر لو جتنے آپ یہاں پر بندے بیٹھے ہو اس سے کہیں زیادہ فرشتے نازل ہو چکے ہیں، کیونکہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پیغام مدینے والا عطا فرما رہا ہے۔ ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ذکر الہی کہاں ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ کہاں ہو رہا ہے۔ اتوا علیہم، وہاں پر وہ آ جاتے، چھم چھم فرشتے آ گئے، حفوہم برحمت، اور انہیں وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ثم ارسلوا رائدہم الی السماء الی اللہ عز وجل، پھر وہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، چند فرشتوں کو جمع کر کے جلدی جاؤ اللہ کو رپورٹ پیش کرو کہ یہاں پر اتنے لوگ، ماشکا کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے جاتے ہیں، یا اللہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرنا، جو کام ہم کر رہے ہیں فرشتے وہی جا کر رپورٹ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے مولا یعظمون آلاءک، وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم چرچے بیان کر رہے ہیں، مولا تیری ذات کا شکریہ، ایسا محبوب دیا کہ رات کی تاریکی میں مسکراتا ہے تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوتی ہیں۔ مولا ایسا محبوب دیا جو فرماتا ہے انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں، جو تم نہیں دیکھ سکتے میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اس محبوب کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا چرچا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعظمون آلاءک، مولا وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں۔ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نمبر 3 وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ، وہ تیرے نبی کی باتیں کر رہے ہیں، تیرے نبی کے تذکرے کر رہے ہیں۔ وَيَطْلُبُونَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، مولا وہ تیری بارگاہ سے دنیا اور آخرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایمانداری سے غور کریں، اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اس 4 کام ہی تو ہم کر رہے ہیں، 4 کام ہی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے چرچے، قرآن مقدس کی تلاوت، حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگنا۔ جب فرشتے کے مولا یہ تیرے بندے 4 کام کر رہے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے اچھا یہ 4 کام، پھر تم نیچے جاؤ نا، تم اوپر آ گئے اور 4 کام نیچے ہو رہے ہیں، تم اوپر آ گئے ہو، واپس جاؤ۔ وَحَفُّهُمْ بِرَحْمَتِي، جاؤ میری رحمت کی چادر لے جاؤ، کرم کی چادر لے جاؤ، بخشش کی چادر لے جاؤ، عطا کی چادر لے جاؤ، اور جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں سب پر میری رحمت کی چادر دے دو۔
اچھا فرشتے آنے لگتے، ایک فرشتہ رک جاتا ہے، مولا ان فیہم فلانا خطا ان قیتانکہم قیتنا، اللہ ان بندوں کے اندر ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو بڑا 2 نمبریہ قسم کا ہے، غلط کار ہے، فراڈیا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، وہ 4 کام کرنے کے لیے وہ ویسے آیا تھا، وہ ویسے ہی آ گیا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر دیکھتے ہیں یار بڑا ہی کاٹ تماشا کیا کرتے کیا ہے یہاں، مولا وہ ویسے ہی آ گیا، وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں پر تیری نعمتوں کے چرچے بیان کرے، تلاوت کرے، حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، دعا، وہ اس لیے نہیں آیا۔ اللہ پیار سے فرماتا ہے وَمُلْ جُلَسَا لا یشقا جلیسہم، اللہ فرماتا ہے، بڑے پیار سے ذرا سننا، اللہ فرماتا ہے وہ 2 نمبریہ ہے تو بیٹھا تو 1 نمبر والوں میں ہے، اگر وہ جھوٹا ہے بیٹھا تو سچوں میں ہے، اگر وہ بد کردار ہے بیٹھا تو کردار والوں میں ہے، اگر وہ بے حیا ہے وہ بیٹھا تو حیا والوں میں ہے۔ سنو میرے فرشتوں، جہاں میں نے باقیوں کو معاف کر دیا ہے میں نے اسے بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ یہ ذوق آپ کا رب الجلال سلامت رکھے، ہر مرتبہ ہر وقت میں ذوق نہیں ہوتا، یہ اس کی عطا ہے، اس کی عطا ہے۔ اللہ اکبر یارو، اس نظریے سے بیٹھو کہ رب لم یزل کے فرشتے نازل ہیں اور رب کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ دیکھیں میرے کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ مخلصا من قلبہ، جھوٹا موٹا نہیں، او دل کی گہرائیوں سے، او دل کی گہرائیوں سے، یوں نقشہ باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کریں ہم، ہم سرکار کی بارگاہ میں سامنے بیٹھے ہیں، او میرے آقا کی کالی کالی زلفیں ہیں، او میرے آقا کا والضحیٰ کا چہرہ ہے، او میرے آقا کے او پیارے پیارے خوبصورت دانت ہیں، او میرے آقا کا علم نشرہ کا سینہ، پورا سکیچ بنائیں اپنے تخیل کے مطابق، پھر کہیں حضور یہ نوکر یہ غلام آپ کو سلام محبت پیش کر رہا ہے، کیوں پیش کریں؟ اب یہاں پر کائنات کیا فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ مخلصا من قلبہ، جو شخص مخلص ہو کر میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال 10 مرتبہ اس بندے پر صلاۃ عطا فرماتا ہے، وَرَفَعَهُ اللَّهُ 10 درجات، اللہ جل جلالہ اس بندے کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 درجات بلند ہو گئے، اور پھر فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کی 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، وَمَحَا عَنْهُ 10 السَّيِّئَاتِ، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں 2 in 1 کہ ایک چیز کے اندر 2 چیزیں، میں کہا کرتے نہیں 4 in 1، 4 in 1، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، رب کی رحمتیں بھی لو، 10 درجات کی بلندی بھی لو، 10 نیکیاں بھی بڑھاؤ، اور 10 گناہوں کو مٹوا بھی لو۔ تو یہ 2 in 1 نہیں بلکہ 4 in 1 ہے، 4 چیزیں، ایک کام کرو اور 4 چیزیں پالو۔ مجھے بتائیں یہاں ماسکے میں، یہاں پر ڈیرکے میں کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی دکان کہ وہاں پر لکھا ہو بھئی یہ آپ کام کریں 4 in 1 4 چیزیں ملیں گی؟ 2 in 1 تو ہوتا ہے۔ آؤ یہ دکان مصطفیٰ ہے،
یہ میرے مصطفیٰ کی دکان ہے. سودا یہاں کیسے ملتا ہے؟ 4 in 1. ایک مرتبہ درود پڑھو اور 4 رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول حاصل کرو. دیکھیں کائنات کیا کہا ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب جمعے کا دن ہوتا ہے، جب جمعے کا دن ہو، مجھ پر زیادہ سے آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے. حضور فرماتے ہیں من افضل ایامکم یوم الجمعہ. فرمایا کہ افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. کیوں؟ فیہ خلق آدم، آدم کو پیدا کیا گیا دن جمعہ کا. قبض فیہ آدم، جب روح کو قبض کیا گیا، آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا تو دن جمعے کا تھا. دن جمعے کا تھا. پیدا کیا گیا دن جمعے کا، رخصت کیا گیا دن جمعے کا. وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور کو پھونکا جائے گا وہ بھی دن جمعے کا ہوگا. اور فرمایا فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِّي. جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. یہ جو آنے والا دن ہے جمعے کا دن، زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ پڑھا کرو. کائنات کیا کہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہیں اور درود و سلام کی تلقین فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ان اللہ وکل علی قبری ملکا، اللہ جل جلالہ نے میری قبر پر میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے. ڈیوٹی لگا دی ہے. جب دنیا جہان کا کوئی بندہ، وہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، KPK کا ہو، وہ ایریٹریا کا ہو، یوگنڈا کا ہو، فلپائن کا ہو، امریکہ کا ہو، جاپان کا ہو، تیونس کا ہو، سعودی عرب کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، اور وہ درود و سلام کا نذرانہ جب سرکار پر پڑھے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو میرا نوکر ہے، غور کرنا ذرا جو میں زور دے رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں جو میرا نوکر ہے، جس کی ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں حضور ان فلان ابن فلان صلی علیہ وسلم. حضور بندے کا نام یہ ہے، دادے کا نام یہ ہے، پردادے کا نام یہ ہے، محلہ اس کا یہ ہے، بر اعظم اس کا یہ ہے، علاقہ اس کا یہ ہے، اور وہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. میں یہ بات کر کے کہنا چاہتا ہوں جس آقا کے نوکر کا مقام یہ ہے، جس آقا کے نوکر کا مقام یہ ہے، غلام کا مقام یہ ہے، غلام کا مقام یہ ہے کہ وہ نوکر دنیا جہان کے ہر بندے کے نام کو پہچانتا ہے، اس کے باپ کے نام کو پہچانتا ہے. اور جب نوکروں کا حال یہ ہے تو بادشاہوں کا مقام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید. آؤ آج سے ہم عہد کریں. دیکھیں صلات کا جو معنی ہے نا، بات یہاں سے آگے بڑھی ہے. کبھی آپ نے گھوڑ دوڑ دیکھی ہو؟ گھوڑ دوڑ دیکھی ہو؟ ماشاءاللہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ بھی ہے. غور کریں، ایک ہوتا ہے گھوڑا آگے، ایک گھوڑا ہوتا ہے پیچھے. پچھلے گھوڑے کی کنوتیاں جسے ہم لگام کہتے ہیں، وہ اگلے گھوڑے کے سرین پٹ جب ان تک اتنا دوڑتا ہے، اگر مثال کے طور پر اگلا گھوڑا جو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور جو پیچھے والا گھوڑا وہ بھی 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے کیا کہ پچھلے گھوڑے کی کنوتیاں وہ لگامیں،
اگلے گھوڑے کی پشت کے قریب وہ جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، نہ تو پیچھے والا گھوڑا پیچھے رہ رہا ہے، نہ آگے والا آگے جا رہا ہے۔ پچھلے گھوڑے کو کہا جاتا ہے عربی میں مسلی، پچھلے گھوڑے کو کہا جاتا ہے مسلی، کہ وہ قدم بہ قدم اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس سے پیچھے نہیں رہ رہا۔ غور کریں، ادھر میرے آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو، تم یوں میرے پیچھے چلو جیسے جیسے میں کرتا چلا جاؤں، پیچھے پیچھے تم بھی اسی طرح سے کرتے چلے جاؤ۔ یہ مطلب ہے اس کا، صلاۃ کا عمومی مطلب یہ ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں ترازو میرے ہاتھ میں ہے، صحیح تولا تم بھی صحیح تولا کرو، گفتگو میں نے صحیح کی تم بھی گفتگو صحیح کیا کرو، میں نے پڑوسیوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا تم بھی پڑوسیوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو، قوت عقلیہ سے میں نے حکمت کو سامنے رکھا تم بھی حکمت کو پیدا کرو، تم اسی طرح سے کرو جیسے میں نے قوت غضبیہ میں شجاعت کو پیش کیا تم بھی شجاعت کو پیش کرو، قوت شہوانیہ میں نے عفت کو پیش کیا تم بھی عفت کو پیش کرو، اور تم اس چیز کو پیش کرو جب تم اس سطح پر پہنچ جاؤ گے تو پھر ہستی مٹ جاتی ہے، پھر ہستی مٹ جاتی ہے، اور جب ہستی مٹتی ہے تو پھر مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، جب بندے کی ہستی مٹ جاتی ہے تو پھر بندے کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے، رب اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کائنات کے آقا سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کو مخاطب ہوتا ہے، تو نے کم تولنا چھوڑا میری وجہ سے، جھوٹ بولنا چھوڑا میری وجہ سے، تو نے رشوت لینا چھوڑی میری وجہ سے، تو نے قوت عقلیہ غضبیہ شہوانیہ کا غلط استعمال چھوڑا میری وجہ سے چھوڑا ہے، تو پھر میں تیرا رب ہو کر کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر اللہ پیغام بھیجتا ہے، اللہ پیغام بھیجتا ہے میرے بندے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، میں رب ہو کر تجھ سے پیار کرتا ہوں، تو آجا، تو نے سب کچھ میری وجہ سے غلط کام چھوڑے، اب میں تیرا رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، دیکھ میری جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے جانا چاہتا ہے جا جنت الفردوس میں داخل ہو جا۔ اس بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے رب اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب یہ سادہ سا بندہ جس کا کام یہ حضور کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، زندگی کو وہ آپ کے حکموں کے مطابق ڈھال لیتا ہے، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو کچھ یہ کہتا چلا جاتا ہے رب اس کی باتوں کو مانتا چلا جاتا ہے۔